الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مؤقر علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز احباب، محبت پر اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، اس وقت ایک بہت عام چرچا اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں کس مذہب پر عمل کرنا چاہیے۔
اور مذہبی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے بعض احباب جو سیکولر مائنڈ کے ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ انسانیت کا مذہب ہے۔ جب انتخابات اور چناؤ وغیرہ کا دور آتا ہے تو اس وقت یہ باتیں بہت چلتی ہیں اور چل ہی رہی ہیں۔ کچھ لوگ ماحول کو ناسازگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور مذہب کا، دھرم کا کارڈ کھیلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی برابر ہیں اور دھرم کا کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے۔ انسانیت کا مذہب سب سے بڑا مذہب ہوتا ہے۔ میری ناقص رائے کے مطابق، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کوئی غلط نہیں ہے کہ ہمیں انسانیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سارے مذاہب، دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں، مانوتا اور انسانیت سب میں بھری پڑی ہے۔ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کے اندر انسانیت کو اس حد تک بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے اندر ہمیں اس کا 10واں حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم انسانیت کی تکریم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں کہیں پر بھی مسلمان کا ذکر نہیں ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کو اہمیت اور فضیلت دینے کی بات کہی گئی ہے بلکہ پوری انسانیت کی بات کہی گئی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور میں نے پوری انسانیت کو مکرم بنا دیا ہے۔ ہم نے پوری انسانیت کو عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے بارے میں کہہ رہا ہے، دنیا میں تم جتنے بھی انسانوں کو دیکھ رہے ہو یہ سب باعزت ہیں، ہم نے ان سب کی تکریم کی ہے، ان سب کو باعزت بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور پوری انسانیت کو ہم نے خشکی میں اور تری میں سوار کیا ہے، اٹھایا ہے ہم نے۔ خشکی میں تم گھوڑوں پر بیٹھ کر سفر کرتے ہو، زمین پر تم مختلف قسم کی سواریوں پر سفر کرتے ہو،
اونٹ کا سفر، گھوڑوں کا سفر، اور اب نئی ایجادات میں جہاز کا سفر، ٹرینوں کا سفر، بسوں کا سفر، ماروتی 4 ویلر اور 2 ویلر کا سفر، سائیکل کا سفر، اور سمندر کے اندر بھی تم سفر کرتے ہو، کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہو، شپ پانی کے بڑے بڑے جہاز میں بیٹھ کر سفر کرتے ہو۔ ہم نے انسانیت کو عزت دی ہے اور ہم نے ان کو خشکی اور تری کے اندر، سمندر کے اندر سواریاں دی ہیں، ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ کھانے پینے کے لیے ہم نے جو رزق اتارا ہے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اور ہم نے پوری انسانیت کو وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، دنیا میں ہم نے بہت سی مخلوقات جو پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں بہت سی مخلوقات پر ہم نے فضیلت دی ہے انسانوں کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ساری انسانیت میں انسانوں کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے، اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اشرف المخلوقات ہے انسان، لیکن یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ہم نے سب سے مخلوقات جتنی بھی پیدا کی، ہم نے بہت سی مخلوقات میں انسان کو افضل بنایا ہے، یہ عزت دی ہم نے۔ دیکھ رہے ہیں انسانیت کی تکریم، انسانیت کا درس، انسانیت کا سبق سیکھے کوئی میڈیا والا اسلام سے۔ ہندو مسلمان کی قید نہیں ہے، جب عزت کی بات آئی، تکریم کی بات آئی، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے پوری بنی آدم کو، پوری انسانیت کو، آدم کی ساری اولاد کو ہم نے باعزت بنایا ہے، تکریم عزت کی ہے ان کی، باعزت بنایا۔ ساری انسانیت باعزت ہے۔ ہم جتنی آپ کی عزت کریں گے، ہم اتنی ایک ہندو بھائی کی بھی عزت کریں گے، عیسائی کی بھی عزت کریں گے۔ انسانیت کا احترام ہر حال میں باقی رہنا چاہیے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی۔ ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، ساری انسانیت کو ایک کنبے اور قبیلے سے جوڑ دیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اللہ نے، یا ایھا الناس، ہائے سمپورن مانو ذاتی، ہائے پورے وشو کے انسانوں، پورے وشو کی مانو ذاتی، ہائے ساری دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تمہارے باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے، تمہارے باپ آدم ہے، منو ہے، آشو ہے، اور تمہاری ماں ہیوتی ہے، شتروپا ہے۔ تم ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو۔ اس سے بڑی انسانیت کا درس کون سا مذہب دے گا، جس نے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی اور دنیا میں رہنے والے ہر مذہبی انسان کو، خواہ وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی رب کو پوجتا ہو، وہ کسی بھی خدا کی عبادت کرتا ہو، اس نے اپنا رب اور اپنا معبود کسی کو بھی بنا لیا ہو، لیکن ہمارے رب نے اس کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی سنتان کہا ہے۔ یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے،
ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے، تم اس کو اپنے خاندان سے جدا نہیں مذہب الگ ہو سکتا ہے لیکن تمہارا خاندان الگ نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے بنا دیے ہیں، ہم نے تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی تم سے یہ کہے کہ میں تم سے بڑا ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں تم سے چھوٹا ہوں، نہیں، تم میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ہم نے یہ کنبے، یہ قبیلے، یہ خاندان میں تمہیں اس لیے بانٹ دیا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ قرآن کریم کی یہ آیت منوسمرتی کے اس منتر پر تھپڑ مار رہی ہے جو یہ کہتی ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری ٹھاکر کو پیدا کیا، برہما نے اپنی ران سے ویش کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو، ہریجن کو، نیچی ذاتی کو، بیک ورلڈ کو، شودر کو اپنے پیروں سے پیدا کیا۔ لہذا ہریجن کو، شودر کو، نیچی ذاتی والے کو گیان، علم حاصل کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، وید پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی ہریجن، کوئی شودر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید سن لے تو اس کے کانوں میں تانبا سیسا پگھلا کے ڈال دو، اور اگر یہ شودر نیچی ذات کا آدمی کسی برہمن کی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈال دے تو اس شودر کی آنکھیں نکال لو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ راجہ بننے کا ادھیکار صرف برہمن کو ہے، شودر کو نہیں، کیونکہ اس کو برہما نے اپنے پیروں سے پیدا کیا ہے۔ یہ منوسمرتی کے اس منتر پر قرآن کی آیت تھپڑ مار رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا درس اور سبق اور پاٹھ اور لیسن اگر کسی نے پڑھایا ہے تو وہ اسلام نے پڑھایا ہے۔ ہم نے قرآن کی آیت بھی رکھ دی اور ہندو دھرم کا منتر بھی، فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ بتائیے انسانیت کا درس سب سے زیادہ کہاں مل رہا ہے؟ ایک طرف ہندو دھرم کہتا ہے برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو، ہاتھوں سے چھتری کو، ران سے ویش کو اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا، یعنی کوئی برہما کے منہ سے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی ران سے، کوئی پیروں سے پیدا ہے۔ یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، تم لوگوں میں سے کوئی نہ منہ سے پیدا ہے، نہ ہاتھوں سے پیدا ہے، نہ ران سے پیدا ہے، نہ پیروں سے پیدا ہے، بلکہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہے مانو ذاتی، ہے منشیو، ہے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، ہم نے تمہارے شعبے قبیلے برادریاں ذات بنائی ہیں، لیکن ایک دوسرے پر بڑا ہونے کا حق نہیں ہے، کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اوپر والے ایشور کی درشٹی میں بڑا وہ ہے جو اوپر والے سے سب سے زیادہ بھے بھیت ہوتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہی سب سے بڑا ہے، بس، اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا سب سے بڑا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے، ایک قبیلے سے جوڑ دیا، ایک کنبے سے جوڑ دیا ہے کہ کوئی بھی دھرم کا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو یہ سمجھنا کہ اس کا دھرم تو الگ ہو سکتا ہے، اس کا رب تو الگ ہو سکتا ہے، اس کا خدا تو الگ بنایا ہوگا، لیکن یہ ہمارا بھائی ہے، باپ اس کا وہی تھا جو میرا ہے، ماں اس کی وہی تھی جو میری ہے۔ ایک خاندان سے جس نے سارے دھرموں کو جوڑ دیا ہو، اس سے زیادہ انسانیت کا درس کون سا دھرم دے سکتا ہے؟ کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو بلایا جانا چاہیے ٹی وی ڈیبیٹ پر، تاکہ بتایا جا سکے انسانیت کا گلا پھاڑ پھاڑ کے تم چلا رہے ہو انسان انسان انسان، سب سے بڑا دھرم انسان۔ آؤ میں بتاؤں کہ سب سے بڑا دھرم انسان ہے، اور اس بات کو بھی اگر کسی نے بتایا ہے تو اسلام نے بتایا ہے۔
تم ہمیں بتاؤ گے جو برہمن کو برہما جی کے منہ کی پیداوار مانے اور شودر کو ہریجن کو برہما کے پیروں سے پیدا ہونے والا مانے، وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، وہ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ انسانیت کیا ہے، وہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مانوتا اور انسانیت کیا ہے۔ مانوتا اور انسانیت سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو، ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں۔ ہمارا دھرم ہمیں بتلاتا ہے، انسانیت کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہمیں دیتا ہے۔ ہمارا دھرم ہمیں انسانیت سکھلاتے ہوئے بتلاتا ہے کہ دیکھو انصاف کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا، نیائے کا معاملہ آ جائے تو تم دھرم نہ دیکھنا، تم ذات برادری نہ دیکھنا، اپنا بھائی بہن نہ دیکھنا، سچی بات منہ پہ کہہ دینا، چاہے وہ تمہارے دھرم کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہاری قوم کے خلاف ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد کے خلاف ہو، اگر سچی بات جو ہو رہی ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، انصاف کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، یہ مت دیکھنا کہ یہ میرا دشمن ہے، ہم اس کے بارے میں صحیح بات کیسے کہہ دیں، یہ ہمارا ورودھی ہے، ہم اس کے بارے میں صحیح بات کیسے کہہ دیں۔ نہیں، قرآن ہمیں درس دیتا ہے، قرآن ہمیں پاٹھ پڑھاتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، یاد رکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کا گلا گھونٹنے پر مجبور نہ کر دے، نیائے کی ہتیا اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں نیائے کرنا، وہ اقرب للتقوى، یہی تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اسلام نے صاف کہہ دیا کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ مت کر دینا۔ ہمارا ایک مسلمان کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ آدمی ہندو ہے، فیصلہ مولانا جرجیز کے پاس آیا ہے، جرجیز صاحب دونوں کی باتیں سنتے ہیں، پتہ چلا جرجیز صاحب کو یہ زمین ہندو کی ہے، مسلمان یہ فیصلہ لے کر میرے پاس آیا ہے، سوچتا ہے کہ مولانا جرجیز بھی مسلمان ہیں، میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جرجیز صاحب اب قرآن کی آیت تمہارے لیے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہندو بھائیوں کی دشمنی تمہارے دل میں پیدا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی کی وجہ سے تم غلط فیصلہ کر دو۔ نہیں، دشمنی اپنی جگہ پر، مذہب اپنی جگہ پر، لیکن انصاف کا مڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا، ہر حال میں تمہیں سچا انصاف کرنا چاہیے۔ جرجیز صاحب ہندوؤں کے بہت بڑے دشمن ہیں، لیکن قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے یہ زمین ہندو کی ہے، لہذا ڈنکے کی چوٹ پر فیصلہ سناؤ۔ اس زمین کا مالک رام چندر ہے، اس زمین کا مالک کرن کمار ہے، اس زمین کا مالک ستیش چندر ہے، اس زمین کا مالک رام وشواس ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہ فیصلہ سناؤ، کیونکہ تمہارے قرآن کا یہی حکم ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نیائے اور انصاف کی ہتیا کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ یہاں تو رشتہ داریاں دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں، مذہب دیکھ کر کیا ہوگا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو ہم سوچتے ہیں غلطی میرے رشتہ دار کی ہے، تب تو چاہتے لے دے کے معاملہ کسی طرح بن جائے، اور اگر ہمارے رشتہ دار کا معاملہ نہیں حق پر ہے تو چاہتے کہ فیصلہ میرے رشتہ دار کے حق میں ہو جائے۔ جب رشتہ داری کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے تو ہم کسی غیر آدمی کو اور غیر دھرم والے کے حق میں انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹھاؤ واقعات، اللہ کے نبی کے پاس مقدمہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ یہودی کے حق میں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے انصافی نہیں کی ہے، اور انصاف کے معاملے میں آپ نے دھرم نہیں دیکھا ہے اور مذہب نہیں دیکھا ہے۔ قرآن کی یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان بہت سی آیتیں ہیں لیکن 3 آیتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے پوری انسانیت کو مکرم اور باعزت بنایا ہے، عزت بخشی ہے۔
پوری ساری دنیا کی انسانیت کو۔ دوسری آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی سب بھائی بھائی ہو۔ اور تیسری آیت میں نے یہ بتایا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کرے، یعنی انصاف برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ تمہارے بیٹے کے خلاف کیوں نہ ہو۔ قاضی شریح بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قاضی بنایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جج بنایا تھا، لیکن ایک مرتبہ حضرت علی کی زرہ کھو جاتی ہے۔ زرہ جانتے ہیں نا، سینے پہ ڈال لی جاتی ہے تاکہ دشمن جب تیر مارے تو سیدھے سینے میں نہ لگے بلکہ لوہے کی اس زرہ پر لگ جائے تو سینے میں تیر نہیں چبھے گا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ لوہے کی زرہ پہن لی جاتی تھی تاکہ تیر اور تلوار کا کھنجر یا تلوار کی زخم ہمارے سینے پر نہ لگنے پائے۔ وہ زرہ کہیں کھو گئی، 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی حضرت علی نے۔ حضرت علی اس کے پاس گئے اور کہا ہے یہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا اے علی، اور علی کون ہے؟ چیف منسٹر۔ علی کون ہے؟ امیر المومنین، پورے علاقے کے امیر۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ زرہ میری ہے۔ اور وہ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ اے علی تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس حضرت علی نے کہا یہ زرہ میری ہے، دیکھو انسانیت سے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ زرہ میری ہے، اگر تم اس زرہ کو اپنی زرہ کہتے ہو تو کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں تمہیں اس زرہ کو اپنی ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا ہوگی۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی کون ہے؟ شریح۔ اور جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ سوچ رہے ہیں؟ خود جج بنایا حضرت علی نے، قاضی بنایا علی نے، اور مقدمہ دائر کون کر رہا ہے؟ حضرت علی۔ کس کے خلاف؟ ایک یہودی کے خلاف۔ یہاں تو تھوڑی سی لالچ دے دی جائے کہ اس مسجد و مندر کا فیصلہ میرے حق میں کر دو، ہم تمہیں راج سبھا پہنچا دیں گے، تو بہت جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں قاضی شریح حضرت علی کے بنائے ہوئے جج نے جو فیصلہ سنایا وہ حضرت علی کے خلاف سنایا، امیر المومنین کے خلاف سنایا۔ ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ زی ہندوستان اور انڈیا ٹی وی اور زی نیوز ان واقعات کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے باس جو ہڈی ڈالے ہوئے ہیں وہ چھین لیں گے۔ تم اسلام کی تعریف کر رہے ہو، اور کتوں کو ہڈی نہیں چھوٹتی ہے۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا، یہودی کے پاس نوٹس پہنچتا ہے، حضرت علی نے تمہارے اوپر مقدمہ دائر کیا ہے، تمہیں کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں آنا پڑے گا۔ یہودی اپنی تاریخ میں کورٹ پہ پہنچتا ہے، اس کٹگھرے میں حضرت علی کھڑے ہیں اور اس کٹگھرے کے اندر یہودی کھڑا ہے۔ حضرت علی کو حکم ہوتا ہے بتائیے آپ مدعی ہیں، دعویٰ آپ نے کیا ہے، کیا میٹر ہے آپ کا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کے پاس زرہ دیکھی ہے، وہ زرہ میری ہے، اور 6 مہینے پہلے وہ زرہ کھو گئی تھی، وہ اس یہودی کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری زرہ مجھے دے دی جائے۔ قاضی شریح پوچھتے ہیں اے یہودی تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہودی کہتا ہے کہ امیر المومنین علی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو میری زرہ پسند آئی تو میری زرہ پر انہوں نے نیت خراب کر لی اور میری زرہ کو اپنی زرہ کہنے لگے ہیں۔ کورٹ تو ہوتی ہے دونوں کی باتیں سننے کے لیے۔ اچھا، حضرت علی کو کہا جا رہا ہے میری زرہ دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی ہے، دیکھیے الزام کیسا لگ رہا ہے، لیکن تمہیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ اپنی صفائی میں پیش کر رہا ہے علی تم نہیں بول سکتے۔ اب قاضی شریح نے یہ نہیں کہا اتنا بڑا آدمی اور امیر المومنین کیوں جھوٹ بولے گا،
بلکہ قاضی شرح نے دستور کے مطابق، لا کے مطابق، قانون کے مطابق ایک نقطہ اٹھایا اور کہا اے علی، امیر المومنین نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ کٹگرے میں ایک مجرم کی حیثیت سے آئے ہو، امیر المومنین نہیں کہا جائے گا تمہیں، اے علی اگر اس کے پاس جو زرہ ہے وہ تمہاری ہے تو تم کوئی گواہ پیش کرو جو یہ کہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے حسن اس کی زرہ دیکھو اور بتاؤ کہ یہ زرہ کس کی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت حسن نے زرہ دیکھی اور زرہ دیکھنے کے بعد یہودی کو دے دی اور کٹگھرے میں کھڑے ہو کر گواہی دی، اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میرے ابو کی، وہ حضرت علی کی، امیر المومنین کی، حضرت علی کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ قاضی شرح منچ پر جس کرسی پر بیٹھے اسی کرسی پر حکم دیتے، اے علی جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے باپ کے حق میں کسی بات کی گواہی دینا ہو اور کسی گواہ کو بلوانا ہو تو باپ کے لیے گواہی دینے والا اگر اس کا بیٹا آتا ہے تو باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اولاد تو اپنے باپ کے فیور میں بولتی ہی ہے، لہٰذا اے علی تمہارے بیٹے حسن کی گواہی ختم کی جاتی ہے، بیٹے کی جگہ کسی اور کی گواہی لاؤ۔ بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی کیونکہ بیٹا تو وہی بولے گا جو باپ بول رہا ہے۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ۔ حضرت علی نے کہا ایک اور گواہ ہے میرے پاس، آواز دی میرے غلام قمبر کو بلایا جائے۔ حضرت علی کا غلام قمبر آتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے، زرہ دیکھ کر کہتا ہے